اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 اور 34۔ اب جو آپ کے سامنے ہیں یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 اور 34 ہیں۔ ان دونوں آیتوں کی تفسیر اور ترجمے میں جانے سے پہلے ان کے بارے میں ان کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ مائدہ کی ان آیتوں کو محاربہ کہا جاتا ہے۔ محاربہ کے لغوی معنی آتے ہیں مخالفت، اور اسلامی شریعت کی اصطلاح میں کفر، ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لغوی معنی تو مخالفت کے ہیں، اور اسلامی شریعت میں محاربہ کہا جاتا ہے کفر، ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور دہشت گردی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرکیف ان دونوں آیتوں کو یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کو محاربہ کہا جاتا ہے، جو اسلامی قانون کے لحاظ سے بڑی اہم ہیں۔ محاربہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی گروہ فتنہ فساد مچا رہا ہے یا دہشت گردی کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، اسی طرح سے راہ زنی اور ڈاکہ زنی کر رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں۔ ان آیتوں میں ایسے لوگوں کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی شریعت میں، اسلامی ریاست میں، جی ہاں، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب اسلام نفاذ پوری طرح سے قائم ہو۔ اسلامی ریاست میں کوئی گروہ فتنہ فساد مچا رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے یا خون ریزی قتل و غارت گری کر رہا ہے، راہ زنی اور ڈاکہ زنی کر رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں۔ ان آیتوں میں ایسے لوگوں کی سزا کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ابھی بتایا گیا، ہمیں یہ یاد بھی رکھنا چاہیے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے، جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، جہاں اسلام کا پورا نظام نافذ ہو، اور اگر اسلامی نظام نہ ہو، جھوٹی گواہیاں دینے والے کھلے عام سودے کر رہے ہوں، ایمان بیچنے والے موجود ہوں، اور جہاں ججوں کو خریدا جا سکتا ہو، اگر ایسے نظام کے ساتھ ساتھ شرعی نظام کو نافذ کر دیا جائے تو پھر جو نتیجہ نکلے گا اس سے پھر اسلامی شریعت الٹا بدنام ہوگی۔ اس لیے اسلامی نظام میں حکومتی نظام اور قوانین دونوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اسلامی نظام میں حکومتی نظام اور قوانین دونوں کا درست ہونا ضروری اور لازم ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے، اور پھر اس صورت میں اسلامی نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے، جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، جہاں اسلام کا پورا نظام نافذ ہو، اور اگر اسلامی نظام نہیں ہے تو پھر اگر شرعی نظام کو اس وقت نافذ کر دیا جائے تو پھر اس سے جو نتائج نکلیں گے، جو نتیجے نکلیں گے، اس سے تو پھر الٹا شریعت اسلامی بدنام ہوگی۔ اس لیے نظام میں، اسلامی نظام میں حکومتی نظام اور قوانین، حکومتی نظام اور قوانین دونوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو مضبوط اور مستحکم کریں گے، اور پھر اس صورت میں اسلامی نتائج کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے۔ اب ہم پہلے آیت کا ترجمہ
دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ انما جزاء الذین، بے شک یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اسلامی عملداری کو چیلنج کر رہے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں عبرتناک طور پر قتل کر دیا جائے، او یسلبو، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں، او ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے ملک بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے۔ بے شک جو لوگ، یہی ہیں وہ لوگ، یہی ہے سزا، انما جزا کا لفظ ہے، انما جزاء الذین، بے شک یہی ہے بدلہ ان لوگوں کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی وہ لوگ اسلامی عملداری کو چیلنج کر رہے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، انہیں عبرتناک طور پر قتل کر دیا جائے، او یسلبوا، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا اور چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں، یہ تو ان کے لیے دنیاوی زندگی میں رسوائی اور ذلت کا سامان ہے، اور رہی آخرت تو آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اگلی آیت نمبر 34 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی پکڑے جانے سے پہلے اگر ایسے لوگ توبہ کر لیں تو ان کے لیے توبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس جان لو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ دیکھیے اس آیت نمبر 34 کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے، اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ قرآن مجید کا عجیب و غریب ایک انقلابی طریقہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اور اس کے بعد قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی اور چوری کی شرعی سزاؤں کا بیان ہے، اور پھر چوری کی سزاؤں کے درمیان میں اللہ کا خوف اور اطاعت کے ذریعے سے
اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تلقین بھی ہے۔ یہ قرآن کے بیان کرنے کا عجیب و غریب بلکہ ایک انقلابی طریقہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اور اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں، قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی اور چوری کی شرعی سزاؤں کا بیان ہے، اور پھر چوری کی سزاؤں کے درمیان جو چور ہے اس کی سزاؤں کے درمیان اللہ کا خوف اور اطاعت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تلقین بھی ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن کا طریقہ ذہنی انقلاب پیدا کرتا ہے، ذہنی انقلاب پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی کایا ہی پلٹ کر رہ جاتی ہے۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ یہ سب سے پہلے ذہنی انقلاب پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی پوری کایا پلٹ جاتی ہے، اور ذہنی اور دلی طور پر ان سب کو اختیار کرنے کے لیے انسان کلی طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید دنیا کی سزاؤں کی کتابوں کی طرح، دیکھیے الفاظ پر غور کیجئے، قرآن مجید دنیا کی سزاؤں کی کتابوں کی طرح، یعنی وہ کتابیں جن میں دنیاوی سزاؤں اور جرائم کی تفصیلات ہوتی ہیں، قرآن مجید دنیا کی سزاؤں کی کتابوں کی طرح صرف جرم اور سزا کو بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ ہر جرم اور سزا کے ساتھ ساتھ قرآن مجید خوف خدا اور آخرت کو سامنے کر کے انسان کا رخ ایک ایسی دنیا کی طرف موڑ دیتا ہے جس کا تصور اس کو ہر عیب اور گناہ سے پاک کر دیتا ہے، اور وہ تصور آخرت کا تصور ہے، جنت اور دوزخ کا تصور ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ جرم اور سزاؤں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید خوف خدا اور آخرت کو سامنے رکھ کر انسان کا رخ اس دنیا سے ہٹا کر ایک ایسی دنیا کی طرف موڑ دیتا ہے جس کا تصور انسان کو ہر عیب اور ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، اگر حالات اور واقعات پر غور کیا جائے، تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خوف خدا اور آخرت کے بغیر دنیا کا کوئی قانون، پولیس اور فوج دنیا میں جرائم کو روکنے کی ضمانت اور گارنٹی نہیں دے سکتے۔ جی ہاں، دنیا کا کوئی قانون، پولیس اور فوج دنیا میں جرائم کو روکنے کی ضمانت نہیں دے سکتے، لیکن قرآن مجید کے قوانین بیان کرنے کا طرز ایسا نہیں ہے جیسا کہ دنیاوی کتابوں کا ہے، بلکہ قرآن مجید کا طرز ایک حکیمانہ طرز ہے جس نے صرف 23 سال کی کم مدت میں دنیا کے اندر وہ عظیم انقلاب پیدا کر دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے انسانوں کا ایک معاشرہ تیار کیا جو اپنی پاکیزگی میں فرشتوں سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے اپنی پاکیزگی میں، اور جو نیک لوگ ہیں یہ اپنی پاکیزگی میں فرشتوں سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات نظر آتے ہیں کہ جن سے ذرا سی غلطی ہوئی وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اور انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے فلاں غلطی کا صدور ہو گیا ہے، لہٰذا آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ حالانکہ ان کا وہ جرم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا تھا، حالانکہ ان کا وہ جرم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں، لوگ جانتے نہیں تھے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے۔ اگر وہ اس جرم کو چھپانا چاہتے چھپا سکتے تھے۔ اب سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے
کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے اس مجرم کو خود سلنڈر کر دیا اور خود ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور وہ یہی خوف خدا اور آخرت کا مستحضر ہونا ہے۔ اب قرآن نے اس شخص کا رخ دوسری طرف پھیر دیا ہے، دوسری طرف موڑ دیا ہے۔ اب اس کی کیفیت وہ نہیں ہے جو پہلے اس کی تھی۔ اس کے دل کی دنیا اب ایک دم بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ دیکھیے، ڈاکہ اور چوری کی شرعی سزا جن کا ذکر آیتوں میں کیا گیا ہے، اس سے متعلق شرعی اصطلاحات کی وضاحت کرنا ضروری اور مناسب ہے۔ یہاں پر ان شرعی اصطلاحات اور الفاظ سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اشکال پیش آتے ہیں اور طرح طرح کے شبہات کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں ان آیتوں میں جو ذکر کیا گیا ہے اس سے متعلق شرعی اصطلاحات یعنی شرعی جو الفاظ ہیں ان کی وضاحت ضروری ہے، اور ان الفاظ کی ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اشکالات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، اصل میں کیا ہے، شرعی جو سزائیں ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ شرعی سزاؤں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدود، نمبر 2 قصاص، اور نمبر 3 تعزیرات۔ حدود، قصاص، تعزیرات۔ اب سمجھیے، جن جرائم کی کوئی سزا قرآن اور حدیث میں متعین نہیں کی بلکہ حکام کی ثوابدید پر رکھا گیا ہے، ان کو شرعی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ جن جرائم کی کوئی سزا قرآن اور حدیث میں متعین نہیں کی ہے بلکہ حکام اور ججوں کی ثوابدید پر رکھا گیا ہے، ان کو شرعی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ اور جن جرائم کی سزا قرآن اور حدیث نے متعین کر دی ہے، اب وہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جن میں اللہ کے حق کو غالب رکھا گیا ہے، اس کی سزا کو حد کہتے ہیں اور اس کی جمع حدود آتی ہے۔ دوسری وہ جن میں بندے کے حق کو شریعت کی روح سے غالب مانا گیا ہے، اس کی سزا کو قصاص کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید نے حدود اور قصاص کا بیان پوری تفصیل اور پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان کیا ہے۔ باقی رہی تعزیراتی جرائم کی تفصیلات کو بیان رسول اور حکام وقت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ خلاصے کے طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے جن جرائم کی سزا کو اللہ کے حق کے طور پر متعین کر کے جاری کیا ہے ان کو حدود کہتے ہیں، اور جن کو بندے کا حق کہہ کر جاری کیا ہے اس کو قصاص کہتے ہیں، اور جن جرائم کی سزا کو متعین نہیں کیا ہے ان کو تعزیرات کہتے ہیں۔ قرآن نے جن جرائم کی سزا کو اللہ کے حق کے طور پر متعین کر کے جاری کیا ہے ان کو حدود کہتے ہیں، اور جن کو بندے کا حق کہہ کر جاری کیا ہے اس کو قصاص کہتے ہیں، اور جن جرائم کی سزا کو متعین نہیں کیا ہے ان کو تعزیرات کہتے ہیں۔ سزا کی ان تینوں قسموں کے احکام بہت سی چیزوں میں مختلف ہیں۔ جو لوگ اپنے عرف عام کی بنا پر ہر جرم کی سزا کو تعزیرات کہہ دیتے ہیں، وہ شرعی اصطلاحات اور الفاظ پر غور نہیں کرتے، ان کو شرعی احکام میں کثرت کے ساتھ مغالطے پیش آتے ہیں۔ تعزیری سزائیں جو ہیں یعنی وہ سزائیں جن کو قرآن اور حدیث نے متعین نہیں کیا ہے وہ تعزیری سزائیں ہیں۔ تعزیری جو سزائیں ہیں حالات کے پیش نظر، حالات کے ماتحت ہلکی سے ہلکی بھی کی جا سکتی ہیں
اور سخت سے سخت بھی کی جا سکتی ہیں اور معاف بھی کی جا سکتی ہیں۔ ان میں حکام کے اختیارات جو رکھے گئے ہیں وہ وسیع ہیں، اور رہی حدود، اور جو حدود ہیں ان میں کسی حاکم، کسی امیر کو ادنا سی بھی تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے۔ نہ زمان اور مکان کے بدلنے سے ان پر کوئی اثر پڑتا ہے، اور نہ ہی کسی امیر اور حاکم کو انہیں معاف کرنے کا حق ہے۔ ان آیتوں میں الفاظ کے لحاظ سے اور بھی وضاحت ہے، تو ہمیں صرف یہی سمجھنا ہے کہ جو حدود ہیں ان میں کسی حاکم اور امیر کو ادنا سی بھی تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں متعین فرما دی ہے۔ نہ زمان اور مکان کے بدلنے سے ان پر کوئی اثر پڑتا ہے، اور نہ ہی کسی امیر اور حاکم کو انہیں معاف کر دینے کا حق ہے۔ ان آیتوں میں تھوڑی اور بھی وضاحت ہے لفظی لحاظ سے، انشاءاللہ ان کو بعد میں بھی دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔